أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما منع فعل ہے اور الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول یہ فاعل ہے، اور الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی یہ دونوں مفعول ہے۔ الناس مفعول اول ہے اور ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی یہ مفعول ثانی ہے۔ تحلیل کرتے ہیں۔ ما منع فعل، الناس مفعول اول، ان مصدریہ ناصبہ، یؤمنو فعل با فاعل، اذ ظرف فی محل نصب، یؤمنو سے متعلق، ان یؤمنو وقت مجیئہم الہدی، وما منع الناس ان یؤمنوا وقت مجیئہم الہدی، یہ اذ یؤمنو سے متعلق ہے، یہ بتانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ جاء فعل، ہم مفعول اور ہدا فاعل، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا اس کا، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا یؤمنو کا، اور یؤمنو فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے بتاویل مفرد مفعول ثانی منع کا۔ الا حسر کے لیے ہے، ان قالو یعنی وما منع الناس ان یؤمنوا وقت مجیئہم الہدی الا قولہم، تو بقولہم فاعل بن جائے گا منع کا، لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا، تو ان کے اس قول نے، کون سے قول نے؟ ابعث اللہ بشر الرسول، قول نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ تو الا حسر کے لیے ہیں، ان مصدریہ، قالو فعل با فاعل، حمزہ استفہام انکاری، بعث فعل، اللہ فاعل، اور بشرن یہ حال ہے رسولن سے، رسولن ذوالحال اور بشرن حال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے مقولہ ہوا قالو کا، اور قالو فعل فاعل اور مقولہ مل کر کے محلاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چل رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، یعنی چلتے ہوتے اطمینان کے ساتھ، تو ہم ضرور اتار دیتے، نازل کر دیتے ان میں، یعنی ان پر، ان لوگوں پر جو سوال کر رہے ہیں، آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر، اس حال میں کہ وہ رسول ہوتا۔ جی
कुल फेल बा फाइल और लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन शर्त है और लनज़्ज़लना अलैहिम इला आखिरी जवाब शर्त है और शर्त जवाब शर्त मिलकर के ये मकूला है कुल का और कुल अपने मकूले से मिलकर के जुमला इंशाइया है। तो लव कान से लेकर के मलकर रसूला महल्लन मंसूब बन जाएगा कुल का मकूला होने की वजह से। कुल फेल बा फाइल लव इम्तिना के लिए है, कान फेल नाकिस, फिल अर्दी कान की खबर मुकद्दम, मलाइकतुन मौसूफ, यमशून फेल अंदर दमीर है वो जुलहाल, मुतमइन्नीन हाल, तमअन युतमइनु फिर इत्मअन्न यत्मइन्नु, हाल जुलहाल मिलकर के फाइल, फेल फाइल मिलकर के सिफत बन जाएगी मलाइकतुन मौसूफ की और मौसूफ सिफत मिलकर के कान का इस्म मुअख्खर और कान अपने इस्म मुअख्खर और खबर मुकद्दम से मिलकर के शर्त और लनज़्ज़लना लाम ये जवाब में वाक़े होने वाला है राबिततुल लि जवाबी लव, नज़्ज़लना अलैहिम फेल फाइल और मुताल्लिक, मिनस समाई मुताल्लिक नज़्ज़लना से, मलकन रसूलन जुलहाल मलकन हाल, हाल जुलहाल मिलकर के मफूल फेल फाइल और मफूल और दो मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़ैली या होकर के जवाब शर्त और शर्त जवाब शर्त से मिलकर के महल्लन मंसूब मकूला कुल का और कुल फेल फाइल अपने महल्लन मंसूब मकूले कुल से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا आप फरमा दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है, बेशक वो अपने बंदों से बाखबर है, उनको देखने वाला है। कुल फेल फाइल है और कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम ये महल्लन मंसूब मकूला है कुल का और इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा को जुमला मुस्तनफा कह देंगे। कुल फेल बा फाइल कफा फेल और बी हरफे जार अल्लाह मजरूर, असल में ये बा हरफे जर जायद है, अल्लाह लफ्ज़न तो मजरूर है और महल्लन मरफू है कफ़ा का फ़ाइल होने की वजह से, तो अल्लाह हम उसको मुमय्यज़ बना देंगे और शहीदन को तमीज़ बना देंगे और मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर के फ़ाइल बनेगा। अभी शहीदन के लिए कुछ आगे ला रहे हैं, बैन मुदाफ और या मुदाफ इलैह और मुदाफ इलैह मिल करके मातूफ अलैह वाव हर्फ अत्फ और बैनकुम ऐसे ही, तो यह मातूफ अलैह मिल करके शहीदन से मुताल्लिक बनाना है हमें, शहीदन अपने मुताल्लिक से मिल करके अब तमीज़ बन जाएगी अल्लाह मुमय्यज़ की और मुमय्यज़ तमीज़ मिल करके या मुमय्यज़ मिल करके कफ़ा का फ़ाइल और फ़ेल फ़ाइल मिल करके जुमला फ़ैलिया होकर के महल्लन मंसूब मक़ूला कुल का और कुल फ़ेल फ़ाइल और महल्लन मंसूब मक़ूले से मिल करके जुमला इंशाइया। इन हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ैल हु उसका इस्म और कान ये फ़ैल नाक़िस है, अंदर ज़मीर लौट रही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ और बिइबादिही खबीरम बसीरन बिइबादिही इस तरीके से है। तो कान की खबर अव्वल खबीरन और कान की खबर सानी बसीरन और बिइबादिही मुताल्लिक है बसीरन खबीरन से और खबीरन बसीरन अपने मुताल्लिक से मिलकर के कान की खबर और कान अपने इस्म और खबर से मिल करके जुमला फ़िलिया नाक़िसा हो करके इन की खबर और इन अपने इस्म और खबर से मिल करके जुमला इस्मिया हुआ।
سر ایک سوال تھا ہاں، جی، پچھلی جو آیت تھی نا بشر الرسولہ، جی اس میں آپ نے کہا رسولہ بشر کو حال بنایا، جی تو یہ رسولن کو حال بھی بنا سکتے؟ رسول ذوالحال بنایا ہے، جی بشر کو حال بنایا ہے. جی، آپ پوچھ رہے ہیں کہ الٹا ہو سکتا ہے. الٹا ہو سکتا ہے. الٹا نہیں ہو سکتا، ہم، اس لیے کہ یہاں بشرن جو ہے وہ رسولن کی صفت ہے جو اس سے مقدم کی گئی ہے. ہم، لِأَنَّهُ نَعْتٌ تَقَدَّمَ، ہم، تو اس وجہ سے ہمیں اس کو حال بنانا ہوگا. اگر رسولن بشرن ہوتا نا جی جی تو پھر موصوف صفت ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہاں اگر آپ جیسے کہتے ہیں ویسا کہیں گے تو پھر موصوف صفت جیسا ہو جائے گا. صحیح ہے. اور اوپر سے جو بات چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ هل كنت الا بشر الرسولا، اس سے بات چلی ہے. ہم، تو رسول ہونے کو تو وہ مانتے ہیں لیکن بشر ہونے کی حالت کو وہ نہیں مانتے، ہم، ہم، ہم. تو اس لیے ہمیں بشر ہونے کی حالت بیان کرنی ہے. یہ وہ اس طرح سوال ہے کہ وہ اپنا ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ کیا نا تو دوسری آیت میں ملک الرسولہ، انہوں نے کہا کہ اس حال میں کہ وہ رسول، اس طرح کچھ ترجمہ کیا تھا. ہاں، نہیں، رسول بشر ہونے کی حالت میں. اچھا، اور دوسری میں بھی اس طرح ملک الرسولہ. ہاں، رسول ملک ہونے کی حالت میں. رسول تو ان کو چاہیے لیکن ان کو رسول ملک چاہیے جی جی جی. ملک کی حالت میں. تو تو رسول سے کوئی سروکار نہیں، رسول پردوں کا اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے لیکن رسول ملک کیوں نہیں؟ جی یعنی رسول ملکیت والا ہونا چاہیے، ملکیت کے حال والا ہونا چاہیے، نہ کہ بشریت کے حال والا. صحیح صحیح. ہاں حضرت یہ انہوں نے ہدایت القرآن میں معنی بھی ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہے اور بنایا بھی میرے خیال سے الٹا ہے. میں ذرا شیئر کر دوں اگر اجازت ہو، یا میں غلطی مجھ سے ہو رہی ہے پڑھنے میں. ضرور، بہت جی جی شیئر کیجیے، ضرور کیجیے. جی بشرن. یہ انہوں نے کیا ہے، کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کے، اور پھر یہ نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے بشرن مفعول بہی ہے، بعث کا، اور رسولن اس کا حال ہے. اچھا، بشرن مفعول بھی ہے اور رسولن اس کا حال ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بشر کو ذوالحال بنایا ہے، یہی کہیں گے نہ رسول کو. جی حالانکہ جب نکیرہ ہوتا ہے تو ذوالحال یعنی حال مقدم ہوتا ہے اور ذوالحال مؤخر ہوتا ہے. صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب روح المعانی نے اور غالباً صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو یعنی رسولن کو ذوالحال کہا ہے. ویسے قاعدے کے حساب سے تو نکرہ کا اس طرح سے بنے گا نہیں. یہ جو جیسے رسولن بعد میں آ جائے اور پھر بھی حال بن جائے، ایسا ہی ہے نا. ہاں وہی نا کہ لأنه نعت تقدم علی الموصوف ہو تو اس صورت میں اس کو حال ذوالحال یعنی ذوالحال حال بناتے ہیں ہم. تو ان کے مطابق یوں ہوا کہ بشرن کو ذوالحال بنایا ہے اور رسولن کو ذوالحال، رسولن کو حال بنایا اور حال جو ہم کرتے مفعول بنایا. لیکن بس وہ دیکھنا ہے کہ رسول کا تو وہ مطالبہ کرتے ہی ہیں لیکن رسول کی حالت کے بارے میں ان کے مطالبے کا اختلاف ہے. جی یہ بات ذرا دل کو لگتی جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا،
یہ ان کو اس پر اشکال تھوڑی ہے کہ رسول کیوں آیا. کہتے ہیں رسول تو آیا لیکن رسول بشر بن کے کیوں آیا, رسول بشر ہونے کی حیثیت سے کیوں آ گیا, یا رسول تو فرشتہ ہونے کی حیثیت سے آنا چاہیے تھا, ان کے ذہن میں یہ تھا. تو اس لیے دل کو بات وہی والی زیادہ لگتی ہے. اوروں کی بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے دونوں طرح ممکن ہو. رسول بشریت کی حالت والا, رسول ملکیت کی حالت والا, یوں. جی ترجمے میں تو یہی زور تو اس پہ لگتا ہے نا کہ آدمی کو رسول بنا کر بھیجا, یہ رسول کو آدمی بنا کر بھیجنے والی تو بات نہیں. آدمی کو اس حال میں بھیجا کہ وہ رسول ہے. ہاں مطلب کہ آدمی کو بھیجا ایسا لگا, لیکن قاعدے کے حساب سے اسی لیے دونوں طرح بات چل سکتی ہے کہ آدمی کو اس حال میں بھیجا کہ آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے. جی یعنی مفتی صاحب صحیح صاحب جو ہے وہ یہ ایسے کر رہے ہیں کہ آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے. رسول تو جب بھی ہوگا فرشتہ ہوگا. تو اگر یوں سمجھا جائے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے دونوں طرح بیٹھ سکتی ہے بات, میرا خیال ہے. ہاں قاعدے میں فٹ کیسے بیٹھے گی یہ والی بات, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ جو نحوی قاعدے کے حساب سے یہ حال بن جائے نکرہ کا نکرہ. یہاں تو ایسا کہنا چاہیے تھا کہ بشرن کو موصوف بنا دو اور رسولن موصوف صفت. بالکل سب سے اچھا یہ کہ اس کو موصوف صفت بنایا جائے, وہ سب اور سے موصوف صفت بن کر کے مفعول بنا دیں گے تو ہو جاتا ہے کبھی ایسا. جی جی لیکن گرامر کے یعنی قاعدے کے حساب سے کیونکہ معرفہ ہونا چاہیے ذوالحال کو, اور یہاں الٹا ہے, تو ہم یہ پلٹ کے کر دیں جیسے ہم نکرہ میں کرتے تھے. وہ کیا قاعدہ, اس قاعدہ کو اگر ہم یہاں اپلائی کریں وہی تقدم علی الموصوف. بالکل. ادھر انٹرنیٹ پہ ایک ہے اعراب کی یعنی ترکیب کی, اس میں دیکھ رہا تو وہاں پہ لکھا ہے ملکن مفعول بہی نزلنا کا رسولن صفہ, اور بشرن میں موصوف صفت بنایا گیا, وہ بھی بن سکتے ہیں بالکل. اور اس میں بھی پچھلی آیت میں بھی یہی لکھا ہے بشرن مفعول بہی رسولن صفہ. حضرت کشاف کی ایک آخری لائن ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ فَإِن قُلْتُ هَلْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ بَشَرًا وَمَلَكًا مَنْصُوبَيْنِ عَلَى الْحَالِ مِنْ رَسُولًا قُلْتُ وَجْهَ فَإِن قُلْتَ پہلا والا فَإِن قُلْتَ پڑھے, اگر تم یہ کہو تو اس کا جواب میں ہی دوں گا, یہ کہنا چاہ رہے. دوبارہ پڑھی, بلکہ لگا دیجیے ذرا سامنے لگا دیجیے. یہ آخری اس میں جو لائن ہے ہائی لائٹ کیجیے اس کو, نہیں سمجھ میں آ رہا کہاں ہے. یہ ہے فَإِن قُلْتَ هَلْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ بَشَرًا وَمَلَكًا مَنْصُوبَيْنِ عَلَى الْحَالِ مِنْ رَسُولًا. اگر تو پوچھے, سوال کرے, کیا جائز ہے یہ کہ بشر اور ملک یہ دونوں منصوب ہو حال ہونے کی بنیاد پر رسولن سے, یعنی رسولن تو ذوالحال بنا ہے اور اس سے پہلے بشر ہے اور اس سے پہلے ملک ہے, ایک رسول سے پہلے ملک, دوسرے رسول سے پہلے بشر ہے, تو اس کو ہم حال بنا دے, کیا یہ ہے؟ قلتو, تو اس کا جواب دیتے ہیں قلتو وجہ حسن, اچھی وجہ ہے, اچھی توجیہ ہے, بل معنی لہو اجوب, اور معنی اس کے لیے اجوب ہے, اجوب جا بھیا چلو, معنی اس کے لیے کاٹنے والا ہے, مطلب اس توجیہ کو کاٹنے والا ہے. پر کی تفصیل سے اس کو واضح ہو کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہنا. ادھر بھی بہرحال ادھر روح المعانی میں بھی صاحب کشاف کے بارے میں بھی ان کی بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کچھ میرا خیال ہے. لگائیے قضیہ حل ہو ہی جائے گا, گھبرائیے مت, اسی طرح سے طرف سے دیکھ کے معاملہ حل ہو جاتا ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں سب لوگ, یہ دونوں آپشن بتائی ہیں جہاں پہ. ہاں کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اور یہاں پہ بہرحال دونوں آپشن دی.
ٹھیک ہے حضرت دیکھ لیتے ہیں جی. ووجہ ذلك القطب وصاحب التقریب بأنه على الحالیة يفيد المقصود بمنطوقه، یعنی حالیت کی بنیاد پر فائدہ دیتا ہے اس کے منطوق کے مقصود کا، یعنی جو بولا گیا ہے اس کے مقصود کا. حال ذو الحال مراد لے تو وعلى الوصفیة يفيد خلاف المقصود بمفہومه، موصوف صفت مراد لے تو فائدہ دے گا اس کے مفہوم کے مقصود کے خلاف کا، یعنی جو سمجھ میں آتا ہے اس سے جو قصد کیا جائے اس کے خلاف کا فائدہ دیتا ہے. اما الاول فلین منطوقہ، بہرحال پہلا اس لیے کہ اس کا منطوق ابعث اللہ تعالی رسولا حال کونہ بشرا لا ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول اس کے بشر ہونے کی حالت میں نہ کہ ملک ہونے کی حالت میں. وَلَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ رَسُولًا حَالَ كَوْنِهِ مَلَكًا لَا بَشَرًا، ہم ان پر نازل کرتے رسول اس کے ملک ہونے کی حالت میں نہ کہ بشر ہونے کی حالت میں، اور یہی مقصود ہے. اگر دوسرا لے موصوف صفت، فَلِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالصِّفَةِ، اگر صفت کے ساتھ مقید کرنا یفیدو فائدہ دے گا یوں ابعث اللہ تعالی بشرا مرسلا لا بشرا غیر مرسل، تو مقصود کے خلاف ہو رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا بشر مرسل اور بشر غیر مرسل نہیں بھیجا. وَلَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا مُرْسَلًا لا مَلَكًا غَيْرَ مُرْسَلٍ، البتہ ہم ان پر نازل کرتے ملک مرسل نہ کہ ملک غیر مرسل، اور یہ تو مقصود کے خلاف ہے بلکہ درستی نہیں ہوتا. تو وہ حال ذوالحال والی پہلی جو چیز ہے نا وہ اچھا. وقال صاحب الکشف طبعا لشیخه العلامة الطیبی فی ذلك لأن التقدیم ازالة عن موضعه الاصلی دلالة على انه مصب الانکار فی الاول، اعنی بعث اللہ بشرا رسولا فیدل على ان البشریت منافیۃ لہذا الثابت عنی الرسالۃ. اچھا، اس لیے کہ تقدیم زائل کرنا ہے اس کی اصلی جگہ سے، یعنی بشر الرسولہ تقدیم، لأن التقدیم یعنی بشر کو پہلے لانا یا ملک کو پہلے لانا، زائل کرنا ہے اس کی اصلی جگہ سے، دلالت کرتے ہوئے کہ انکار کی ڈالنے کی جگہ پہلے میں مراد لیتا ہوں ابعث اللہ بشرا رسولا میں دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ بشریت اس ثابت کے منافی ہے، یعنی رسالت کے منافی ہے. بشر بھی ہو اور رسول بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. کما تقول ضربت قائما زیدا، تو کہے گا کیا تو نے مارا کھڑے رہنے والے زید کو، اور اگر تو کہے اضربت زیدا قائما، کیا تو نے مارا زید کھڑے رہنے والے کو، او القائم یا قائم، تو لم یفید تلک الفائدہ، تو وہ فائدہ نہیں دے گا. یعنی یوں کہے اضربت قائما زیدا لأنه ولا يفيد ان المنکر ضربه قائما لا الضرب مطلقا. اچھا، اور دوسرے میں ضربت زیدا قائما، ہاں تو پہلا جو فائدہ دے گا وہ دوسرا فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ پہلا فائدہ دیتا ہے کہ جو اوپری چیز ہے سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے وہ اس کا مارنا کھڑے رہنے والے کو، نہ کہ مطلق مارنا، یعنی مار کھڑے رہنے والے پر، مطلق مار کی بات نہیں ہے بلکہ کھڑے رہنے والے کو مارنے کی بات ہے. اور دوسرا فائدہ دیتا ہے کہ منکر زید کا مارنا ہے اس کے متصف ہونے کی وجہ سے اس صفت کے ذریعہ جو مانے ہیں. ولا یفید ان اصل الضرب حسن، اور یہ فائدہ نہیں دے گا کہ اصل ضرب حسن ہے اور مسلم ہے. اوپر کا والجہت منکرۃ، اور جہت منکرہ ہے یعنی اوپری ہے. هذا ان جعل التقدیم للحصر، یہ تو اس وقت اگر تقدیم حصر کے لیے قرار دی جائے. وَإِن جُعِلَ لِلْاحْتِمَامِ، اور اگر اہتمام کے لیے قرار دی جائے. دل علی کونہ مصب الانکاری وَإِن لم يدل علی ثبوت مقابلہ،
تو دلالت کرے گا اس کے انکار کے مسب ہونے پر، یعنی انکار کی جگہ ڈالنے پر، اگرچہ دلالت نہیں کرتا اس کے مقابل کے ثبوت پر. وعلى التقدیرین فائدۃ التقدیم لائحۃ وہو اکثر تحقیقا. دونوں صورت پر تقدیم کا فائدہ یہ لائح ہے، یعنی قابل، مطلب اس میں روشنی ہے، لاح یلوہ واضح ہے، وہ اکثر تحقیقا، اور وہ زیادہ ہے تحقیق کے اعتبار سے. میں نے خیر ادھر ہی دیکھا تھا اس کا نام. واستشكل بعضهم هذه الآية بأنها ظاهرة في أنه إنما يرسل إلى كل قبيل ما يناسبه ويجانسه كالبشر للبشر والملك للملك. بعض نے اشکال کیا ہے اس آیت کہ وہ ظاہر ہے اس بات میں کہ وہ بھیجتا ہے ہر قبیلے کی طرف اس کے جو اس کے مناسب ہو اور جو اس کے ہم جنس ہو، جیسے بشر کو بشر کی طرف اور ملک کو ملک کی طرف. ولا يرسل الى قبیل ما لا يناسبه ولا يناجسه، اور کسی بھی قبیل کی طرف اس کو نہیں بھیجتا جو اس کے مناسب نہ ہو اور ہم جنس نہ ہو. وهو ينافي كونه صلى الله عليه وسلم مرسلا الى الجن كالانس اجماعا معلوما من الدين بالضروره فيكفر منكره ومن نازع في ذلك فقد وهم. اور وہ منافی ہے، یعنی یہ اشکال منافی ہے آپ کے بھیجے ہوئے ہونے کے جن کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہو گئے اور جن الگ ہو گئے. جن کی طرف جیسے کہ انسان کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور یہ بات معلوم ہے اجماع کے اعتبار سے، اور معلوم من الدین بالضرورت، یعنی بالضرورت دین سے یہ معلوم ہے. اس کا منکر تو کافر ہے نا. کوئی یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انس کی طرف بھیجے گئے ہیں، جن کی طرف نہیں بھیجے گئے ہیں، تو وہ تو کافر ہو جائے گا. ومن نازع فی ذلک فقد وہم، اور جس نے اس میں منازعات کی تو اس نے گویا کہ وہم کیا. تو یہ اشکال پیدا ہوا، اس کا جواب دیتے ہیں وَأُجِيبَ بِمَنْعِ كَوْنِهَا ظَاهِرَةً فِي ذَلِكَ بل قصارى ما تدل عليه أن القوم أنكروا أن يبعث الله تعالى إلى البشر بشرا وزعموا أنه يجب أن يكون المبعوث إليهم ملكا ومرامهم نفي أن يكون النبي مبعوثا إليهم فأجيبوا بما حاصله أن الحكمة تقتضي بعث الملك إلى الملائكة لوجود المناسبة المصححة للتلقي لا إلى عامة البشر لانتفاء تلك المناسبة. جواب دیا گیا بمنع کونها ظاہرۃ فی ذلک، اس بارے میں ظاہر ہونے کے منع کے ذریعہ، یعنی بلکہ اسارا ما تدلو، بہت تو جس پر وہ دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم نے انکار کیا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بشر کی طرف بشر بھیجے، یعنی قوم اس کو منکر سمجھتی تھی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ واجب ہے یہ کہ جن کی طرف بھیجا جائے وہ ملک ہو، اور ان کا مقصود اس بات کی نفی تھا کہ نبی جو ان کی طرف بھیجا جائے، اس بات کی مطلب ان کا مقصد یہ تھا، یعنی اس بات کی نفی تھی کہ نبی جو ان کی طرف بھیجا جائے وہ بشر نہیں ہونا چاہیے. فَأُجِيبُوا بِمَا حَاصِلُهُ، تو وہ جواب دیے گئے اس کے ذریعے جس کا حاصل یہ ہے کہ حکمت تقاضا کرتی ہے ملک کے بھیجنے کا ملائکہ کی طرف. کیوں؟ وہ مناسبت کے پائے جانے کی وجہ سے جو صحیح ہے تلقی کے لیے، کیچ کرنے کے لیے، ہم جنس ایک دوسرے سے کیچ کرتے ہیں. لا الى عامت البشر، نہ کہ عام بشر کی طرف، لانتفاء تلک المناسبت، اس مناسبت کے منتفی ہونے کی وجہ سے. فامر الوجوب الذي يزعمونه بالعكس وليس في هذا اكثر من الدلاله على ان امر الباس منوط بوجود المناسبه فمتى وجدت صح الباس ومتى لم توجد لا يصح الباس. مناسبت پائی جاتی ہے اس وجہ سے، تو وجوب کا امر جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں بالعکس، اور اس میں یعنی دلالت سے زیادہ نہیں ہے کہ بھیجنے کا امر یہ مدار رکھتا ہے مناسبت کے پائے جانے پر. جب پائی جاتی ہے مناسبت تو بعثت صحیح ہوتی ہے، اور جب پائی نہیں جاتی مناسبت تو بعثت صحیح نہیں ہوتی. وَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ بَيْنَ الْمَلَكِ وَالْمَلَكِ، اور وہ مناسبت موجود ہے ملک اور ملک کے درمیان، نہ کہ ملک کے درمیان اور عام بشر کے درمیان، جیسے کہ منکرین مذکورین کہتے ہیں. وَهَذَا لَا يُنَافِي بَعْثَتَهُ إِلَى الْجِنِّ،
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی طرف بھیجے جانے کے منافی نہیں ہے، لأنه صلی اللہ علیہ وسلم متى صح فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الملك والتلقي منه صح فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الجن والإلقاء إليهم۔ کیوں منافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح ہے اس میں مناسبت مصححہ یعنی وہ مناسبت جو صحیح قرار دینے والی ہے اجتماع کو ملک کے ساتھ اور اس سے تلقی کے ساتھ، تو صحیح ہے وہ مناسبت جو صحیح کرنے والی ہے اجتماع کو جن کے ساتھ اور ان کی طرف القاء کے ساتھ۔ کئی فلا، اور کیوں نہیں، وہ علیہ الصلاۃ والسلام نسخۃ اللہ تعالی الجامعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جامع نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی چمکنے والی بڑی نشانی ہے۔ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ اجْتِمَاعَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بالجن وإلقاءه عليهم بعد تشکلهم له فأمر المناسبة أظهر وليس تشکل الملك لو أرسل إلى البشر بمجد لما سمعت آنفا۔ اور جب ہم کہیں کہ بے شک آپ کا اجتماع نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع ہونا جن کے ساتھ اور آپ کا القاء ان کے اوپر ان کے لیے شکل اختیار کرنے کے بعد جن کی، تو مناسبت کا امر ظاہر ہے۔ ولیس تشکل الملک، لیکن ملک کا متشکل ہونا اگر وہ بشر کی طرف بھیجا جائے تو وہ بمجدن وہ نافع نہیں ہے، اجدا یجدی اجدان، اس وجہ سے جو تو نے ابھی پہچانا۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف بھی بھیجے گئے تو جن تو انس کے ہم جنس نہیں ہے، تو یہ اعتراض واقع ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ملک یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تلقی کرتے تھے اور لیتے تھے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طرف ڈالنے کی بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ ان کی طرف مضمون کو ڈالے اور وہ اس کو سمجھیں۔ تو نبی کی خصوصیت ہے، مطلب یہ ہے نا۔ جی جی۔ سہل فیہ المناسبۃ المصححۃ للاجتماع مع الجن والالقاء الیہم کیف لا وهو صلی اللہ علیہ وسلم نسخۃ اللہ تعالی الجامعۃ آیات قبل، اس وجہ سے کمالین میں بھی صحیح لکھا ہے۔ کمالین میں کیا ہے، پڑھ لیجیے اس کا خلاصہ۔ بس یہ اس طرح لکھا کہ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ملائکہ کے ساتھ لینے کی ان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی میسج، اور آگے وہاں سے لیتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے، اسی طرح مطلب جن کے ساتھ بھی ان کا وہ ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کو موصوف صفت نہ بنایا جائے بلکہ حال بنایا جائے، پہلی بات، اور حال والی بھی بات کون سی والی؟ رسولن حال بنے گا، کہ رسولن کو حال بنایا جائے۔ رسولن کو ذوالحال، رسولن کو ذوالحال، ہاں بشرن سوری بشرن اور ملکن۔ اور مفتی سعید صاحب نے اس کے برعکس کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو موصوف صفت بھی نہیں کیا، انہوں نے تو الٹا حال اور یعنی سیدھا ہی ذوالحال حال کر دیا۔ جی جی جی، ان کا اس سے بھی ڈفرینٹ ہے۔ لیکن یہی انہوں نے ملکن کے ساتھ بھی کیا ہے یا ملکن کے اندر اس کو چینج کیا ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ اس میں تو یہ دیکھا وہ پوری ترکیب نہیں دیتے ہیں، وہ کبھی کسی آیت کی بس دے دی انہوں نے، تو اس کی دی ہوئی۔ اچھا، وہ ملکن رسولن کا نہیں کہا ہے کچھ؟ نہیں، ادھر نہیں انہوں نے۔ وہ کسی آیت کی دیتے ہیں بس۔ ہمارا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے، حال ذوالحال والی، صحیح ہے۔ رسولن ذوالحال اور ملکن کو حال بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور اللہ جسے ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور وہ جسے گمراہ کرے سو آپ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔
اور ہم انہیں قیامت کے دن چہروں کے بل اس حال میں چلائیں گے کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب بھی بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اس کو زیادہ بھڑکا دیں. امیان بکمن سمن یہ اعما کی جمع ہے، افعل فعلن کے وزن پر، امیون بکمن سمن، اور اس کا مؤنث جو آئے گا نا وہ امیا آئے گا، اعما امیا، ابکم بکما اور اسم سما، اور دونوں کی جمع یعنی مذکر مؤنث دونوں کی جمع کیا آ جائے گی؟ فعلن کے وزن پر. مؤنث ہو تب بھی فعلن کے وزن پر اور مذکر ہو تب بھی فعلن کے وزن پر. اور خبت خبا یخبی سے ہے، رما یرمی رمت ہوتا ہے نا، رما رمیا رمو رمت، خبا خبیا خبو خبت. تو خبت زدناہم سعیرا، تو خبت کے اندر ضمیر وہ آگ کی طرف لوٹ رہی ہے، جہنم کی طرف. مأوا اوا یأوی سے اس میں ظرف ہے جی. من یہد اللہ شرط بن جائے گا، یہدی فعل، اللہ فاعل، من شرطیہ جازمہ، اور شرط بن گیا فا رابطۃ لجواب الشرط، ہوا مبتدا المبتدی خبر، مبتدا خبر مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ. اصل میں مبتدی ہے لیکن یا کو حذف کر دیا ہے تخفیفاً، حذفت من الرسم تخفیفاً، ایسا کہہ دیں گے اصطلاح میں، حذفت الیاء من الرسم تخفیفاً، یعنی لکھنے سے یا کو حذف کر دیا ہے تخفیف کے طور پر، تخفیف کی وجہ سے. من شرطیہ، یدلل فعل فاعل، اور فا رابطۃ لجواب الشرط، اور لن ناصبہ، اور تجدید فعل با فاعل، اور لہم متعلق، اور اولیاء موصوف، اور کائنین من دونہ صفت، اور موصوف صفت مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. نحشرہم یوم القیامت، تو واو استئنافیہ، نحشر فعل با فاعل اور ہم مفعول، اور یوم القیامت کو ظرف زمان منصوب متعلق بنا دیں گے نحشر سے، اور علی وجوہہم یہ جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے. ہم ضمیر جو ہے اس محذوف حال نکالیں گے، اور ہم ضمیر جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، یعنی یوں ہو جائے گا نحشرہم یوم القیامت منکبین علی وجوہہم. تو منکبین علی وجوہہم یہ حال، اور ہم ذوالحال، حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے. ابھی آگے چلتے ہیں ہم. منکبین علی وجوہہم یہ حال اول ہوا، اور امین یہ حال ثانیہ ہوا، اور معطوف علیہ واو حرف عطف، اور بکمن معطوف معطوف علیہ واو حرف عطف، اور سمن معطوف. واو نہ ہوتا تو ہم کہتے حال ثالثہ، پھر واو نہ ہوتا تو کہتے حال رابعہ، لیکن واو آ گیا تو اب بکمن اور سمن دونوں کا عطف ہو جائے گا امین پر جو حال ثانیہ کہا تھا، اور حال ثانیہ معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر کے پھر حال ثانی، اور منکبین علی وجوہہم حال اول، اور حال اول حال ثانیہ ان کا ذوالحال بن جائے گا ہم، اور ہم ذوالحال حال مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. مأواہم مبتدا بنا دیں گے اور جہنم کو خبر بنا دیں گے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور کلما خبت زدناہم سعیرا، تو کلما ظرفیہ شرطیہ ہے، اور خبت فعل فاعل مل کر کے شرط بنا دیں گے، اور زدناہم سعیرا، تو زدنا فعل با فاعل، اور ہم مفعول اول، اور سعیرا یہ مفعول ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا
وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی خلقت کے طور پر، اثر نو پیدا کیے جائیں گے. ذالک مبتدا اور جزا مضاف ہے مصدر اور ہم مضاف الیہ ہے. بی حرف جار، ان حرف مشبہ بالفعل اور ہم اس کا اسم ہے، اور کفروا بآیاتنا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی، جملہ فعلیہ ہو کر کے. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مجرور بتاویل مفرد اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے جزا مصدر سے، اور جزا مصدر مضاف اپنا مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر کے خبر ذالک مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ذالک جزاؤہم، اور اس کے بعد وقالوا اذا كنا، واو حرف عطف اور قالو فعل بفاعل. یہ قالو کا عطف کفرو پر ہے، قالو کا عطف کس پر ہے؟ کفرو پر ہے. قالو فعل بفاعل، اذا حمزہ استفہام ہے، استفہام انکاری. اذا حرف یعنی شرط بن جائے گا. کننا فعل ناقص ہے، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور اذامن معطوف علیہ واو حرف عطف اور رفاتن معطوف، معطوف علیہ مل کر کے کننا کی خبر، اور کننا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط ہوا. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، حمزہ استفہام انکاری، ان حرف مشبہ بالفعل اور نا اس کا اسم اور لام مزحلقہ، اور مبعوثون فعل یعنی اسم مفعول، اور خلقن موصوف اور جدیدن صفت. یہ خلقن جو ہے مفعول مطلق نائب علی المصدر ہے، کیونکہ وہ مبعوثون کے معنی میں ہے، لمبعوثون بعثن جدیدہ، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق، اس میں مفعول اپنے مفعول مطلق سے مل کر کے یہ ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب مقدر کی یہ تفسیر ہے. جواب مقدر کے لیے تفسیر ہے، مطلب یوں ہے کہ اذا کننا عظاما ورفاتا نبعث من خلق جدید، نبعث من خلق جدید. کیا جبکہ ہم ہڈی اور چورا ہو جائیں گے تو کیا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. اذا كنا عظاما نبعث خلقا جديدا. شرط جواب شرط ہو سکتے ہیں جی شرط اور جواب شرط، جیسے کہ اگر ہم مٹی ہو جائیں گے جواب شرط ہی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ جبکہ ہم ہڈی اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا، یعنی یوں ہو جائے گا کہ اذا کننا عظاما ورفاتا، اس کو ہم شرط بنا دیں. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں گے
تو کیا ہم تو اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، اس کو ہم جواب شرط بنا دیں. یعنی معنی کے اعتبار سے یوں ہو جائے گا کہ اذا كنا عظاما نبعث خلقا جدیدا، اذا كنا عظاما ورفاتا نبعث خلقا جدیدا، اس طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر مقولہ بن جائے گا قالو کا، اور قالو فعل فاعل اپنے مقولے سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور قالو کا عطف کفرو پر ہو جائے گا، یعنی بینہم کفرو. اب اگر کفرو پر عطف کر دیا تو معطوف معطوف علیہ مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق جزا سے، اور جزا مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جی کیونکہ معنی کے اعتبار سے وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی شرط اور جواب شرط سمجھ میں آ جاتا ہے. جی أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ ہی تعالیٰ وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، کہ وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے ان جیسا اور بنائے ان کے لیے ایک مدت، یا اس نے رکھ دی ان کے لیے ایک مدت کہ جس میں کوئی شک نہیں. سو ظالموں نے بس انکار ہی کیا. حمزہ استفہام، واو استینافیہ، لم یرو فعل با فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، اور اللہ اس کا اسم، الذی اسم موصول، خلق السماوات والارض صلہ، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے صفت بنا دیں گے اللہ موصوف کی، اور موصوف صفت مل کر کے ان کا اسم بن جائے گا، اور قادرن جو ہے وہ ان کی خبر بنے گی. تو قادرن اسم فاعل، علی حرف جار، ان یہ مصدریہ ناصبہ، اور یخلق فعل با فاعل، اور مثلہم مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے بتأویل مفرد یہ مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے قادر سے، اور قادر اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی ان کی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ یرو کا صد مسد المفعولین، یعنی دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا. وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، جعل فعل، وجعل واو عاطفہ، جعل فعل با فاعل، اور لہم یہ متعلق بنا دیں گے جعل سے، اور اجلن کو موصوف بنائیں گے، لا نفی جنس، ریب اس کا اسم، موجود فیہ ثابت فیہ کائن فیہ لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے صفت، اور موصوف صفت مل کر کے مفعول بنا دیں گے جعل کا، اور جعل فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. فَأَبَى الظَّالِمُونَ فَعَاطِفَ، ابا یا ابا، ابا فعل، الظالمون فاعل، اور اللہ حسر کے لیے ہے، اور کفورن مفعول، کفورن مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. ایک سوال ہے اس میں، یہ جو جعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اس کا ہم نے
عطف کس کے اوپر کیا ہے پچھلے جملے کے ساتھ؟ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اولم یرو ان اللہ الذی جعل، تو خلق پر اس کا عطف ہو سکتا ہے. اچھا صحیح، خلق میں سے بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور یہ جو آخری جملہ ہے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اس کو ہم ترجمہ اس کا ہم لوگوں نے کس طریقے سے کیا کہ انکار کیا ظالموں نے، مگر مجھے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا اس والے کا. ڈاکٹر صاحب کیا ہے ترجمہ؟ دوبارہ سوال کیجیے گا، آواز فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں تو انکار کیا، سو ظالموں نے بس انکار ہی کیا. اصل میں وہ ابا کا معنی بھی انکار ہے، منفی کفر کا معنی بھی انکار ہے. یہ نہیں ابا ظالم نے کہ منع کیا یا رد کیا مگر کفر کیا، ایسا کچھ انہوں نے کچھ ٹرانسلیشن ایسے کیا ہے کہ میں پڑھتا ہوں بولے کہ بس انکار کیا ظالموں نے بجز کفر کے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، انکار کرنا ہے کفر کرنا. بالکل میں بھی ہم لوگ نہیں رکے ظالمین لیکن صرف کفر سے. کیا آپ کیا پڑھا سلام دوبارہ پڑھیے. میں بولوں جیسے نہیں رکے ظالمین کسی چیز سے لیکن کفر سے، یعنی وہ ہر چیز یعنی رک گئے ساری چیزوں سے سوائے کفر کے. انہوں نے لکھا ہے تفسیر مسلم میں لکھا ہے کہ ظالم لوگ بغیر انکار کیے نہ رہے. مدارک میں لکھا ہوا ہے جہودن مع وضوح الدلیل. جہودن مع وضوح الدلیل. حضرت یہ اس میں موضح القرآن میں جو شاہ صاحب کا ترجمہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ لکھتے ہیں کہ سو نہیں رہتے بے انصاف بن ناشکری کیے. یعنی ناشکری کے معنی نہیں تو ابا جو ہے اس کا اچھا ہم لوگ مفعول بنایا نا اس کا. ٹھیک ہے صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے مطلب ظالم نہیں رہتے مگر اس کے ٹھیک بالکل صحیح. یعنی ابا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابا کے معنی جو ہے مختلف ہیں. ایک جو دل میں آ رہی ہے بات وہ یہ کہ ناپسند ہونا کسی چیز کا. ابا کے ایک معنی ہوتے کسی چیز کو ناپسند کیا. ظالموں نے ناپسند کیا ہر چیز کو، یعنی اس بات کو، مگر کفر پہ، کفر کو نہیں کیا. کفر کے علاوہ گویا ان باتوں کا تو انکار کیا، ان کو ناپسند کیا، لیکن کفر کو نہیں. ہم بولتے نا میری طبیعت ایبا کرتی ہے. ہاں طبیعت ناپسند کرتی ہے، ابا کرتی ہے، انکاری ہے، اس کو قبول نہیں، یہ قبول کے ضد ہے. یہ ابا قبول کی ضد ہے. تو ظالموں نے نہیں قبول کیا مگر کفر کو. لفظی ترجمہ ایسا کچھ زیادہ جچتا ہے. یعنی ظالمین نے ایبا کیا مگر کفر، یعنی کفر کا ایبا نہیں کیا. بالکل ابا یا ابا والا انیفا، ناک بھو چڑھائی، یہ ترجمہ آتا ہے. ابا کے معنی انیفا جیسے ہے. ابا واستکبر وکان من ہاں ابا ناپسند کیا، دل سے قبول نہیں کیا. تو ضد مجھے لگتا ہے قبول کی ضد میں اس کو اگر ترجمہ کرے تو زیادہ جاگ جائے گی بات. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. اچھا ایک سوال اس سے پہلے، اور یہ کفور کیا ہے؟ کفور کفر ہی کی جمع، کفر ہی کا جو ہے وہ مصدر ہے. ایک اور مصدر جی یہ بھی مصدر ہی کے ہوگا تبھی بات. جیسے نشر ینشر نشور آتا ہے نا، بالکل فعول کا بھی جو آتا ہے مصدر فعول والے وزن پہ وہ ہے یہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا تلاوت آپ نے کر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مالک ہوتے تو اس صورت میں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان خرچ کرنے میں بڑا تنگ دل ہے. قل فعل با فاعل یہاں بھی بڑی لیدے ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے کہ لو تو فعل پر آتا ہے اور انتم تو اسم ہے، تو اس لیے اکثر
مفسرین نے تو یہی کہہ دیا ہے کہ یہ جو انتم ہے، لو انتم، تو محل رفع میں ہے اور فاعل ہے فعل محذوف کا جس کی مابعد تفسیر کرتا ہے. اور صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اور روح المعانی میں بھی کہ اصل میں یوں تھا کہ لو تملکون تملکون، تو ایجاز اور اختصار کرنے کے لیے پہلا تملکون جو ہے اس کو حذف کر دیا ہے اور اس تملکون کے اندر سے جو ضمیر ہے اس کو الگ کر لی، منفصل کر لی اور انتم بیان کر دیا. تو گویا کہ وہ تملکون کے قائم مقام ہو گیا انتم. تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ لو تو اسم پر داخل ہوا نہیں، وہ فعل پر ہی داخل ہوا، تو اس میں آپریشن کیا گیا ہے اور آپریشن کے بعد کی حالت ہے. تو انتم ہمیں تو یوں تفسیر یعنی ترکیب کرنی ہوگی. ایک ترکیب یہ بھی کی گئی ہے کہ لو کنتم اصل میں تھا، تملکون نہیں بلکہ کنتم تھا، اور لو کے بعد جب کان ہوتا ہے تو اس کا حذف یہ عربی میں شائع اور ضائع ہے، تو اس وجہ سے کنتم تھا تو کان کو حذف کر دیا اور اس کا انتم لے لیا. اب وہ تملکون انتم لے لو، تملکون کا انتم لے لو یا کنتم کا انتم لے لو، بات تو ایک ہی ہو گئی. تو انتم یہ فاعل ہے فعل محذوف کے لیے جس کی تفسیر کرتا ہے، اس کا مابعد تو فاعل بنا دیں گے. تملکون فعل فاعل اور خزائن یہ مضاف اور رحمتی مضاف الیہ مضاف اور ربی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ. خزانتن کی جمع ہے خزائن، اور مضاف الیہ مل کر کے مفعول بنا دیں گے اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط. اور اذن یہ حرف جزا اور جواب ہے، اور لامسکتم کا لام واقعۃ فی جواب لو، لو کے جواب میں واقع ہونے والا ہے. اور امسکتم فعل با فاعل اور خشیت مضاف الیہ مل کر کے یہ مفعول لاجلہ ہی ہے، مفعول لاجلہ کی وجہ سے منصوب ہے. تو امسکتم فعل فاعل اور مفعول لاجلہ سے مل کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ. تو کان فعل الانسان قطورا اس کا اسم اور خبر بن جائے گی. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ بنا دیں گے، کیونکہ وہ قطور ہے، بہت زیادہ بخیل ہے. حضرت یہ تھوڑا بتا دیں گے دوبارہ یہ انتم کے جگہ ہم لوگوں نے ابھی اس کی تحلیل کیسے کی ہے؟ پھر لو پھر ہم نے کیا بولا کہ محذوف لو شرط ہے، انتم جو ہے وہ فاعل لفعل محذوف یفسرہ ما بعدہ، فعل محذوف کا فاعل ہے جس کی اس کا ما بعد فعل تفسیر کرتا ہے، یعنی اس فعل محذوف کی تفسیر تملکون کرتا ہے جو یہاں موجود ہے، منطوق ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے صاحب کشاف نے یوں ہے لو تملکون تملکون، اور روح المعانی میں بھی ایسا دیا ہے لو تملکون تملکون. تو وہ پہلے تملکون جو ہے نا اس کو حذف کر دیا ہے اور اس کی جو ضمیر منفصل تھی وہ بیان کر دی ہے اور انتم کہہ دیا ہے. تو اب ہم ترکیب میں یوں کہہ دیں گے کہ انتم یہ فاعل ہے یعنی فعل محذوف کا جس فعل محذوف پر جو فعل منطوق اور مذکور ہے بعد میں وہ اس کی تفسیر کرتا ہے. یہ مطلب یہ اس میں یہاں پہ مدارک میں بھی اسی طرح کا ہی لکھا ہوا تھا. تقدیرہ لو تملکون انتم لأنہ لو تدخل علی الافعال، اس لیے کہ لو داخل ہوتا ہے افعال پر نہ کہ اسماء پر. فلا بد من فعل بعدها، تو اس کے بعد فعل کا ہونا ضروری ہے. فأضمر تملک علی شرط التفسیر، تو تملک کو محذوف مانا گیا ہے تفسیر کی شرط کی بنیاد پر. وأبدل من الضمیر المتصل، اور بدل دیا گیا ضمیر متصل سے، یعنی ضمیر متصل سے بدل کر ضمیر منفصل بیان کر دی، اور وہ ضمیر متصل کیا تھی؟ واو، ضمیر منفصل سے بدل دی. وہو انتم، اور وہ انتم ہے. لسقوط ما يتصل به من اللفظ فأتم فاعل فعل المدمر وتملكون تفسیرہ، اور وہ انتم ہے
کیوں ایسا کیا؟ اس لفظ کے ساقط ہونے کی وجہ سے جس سے وہ ملا ہوا تھا، یعنی تملکون، تو اس سے جو ملی ہوئی تھی ضمیر وہ ساقط ہو گئی، تو پھر تو تام کر دیا فعل مضمر کا فاعل، اور وہ کون؟ انتم، اور تملکون اس فعل کی اس کی تفسیر کرتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ علم الاعراب، اور یہی وہ وجہ ہے جس کا علم اعراب تقاضا کرتا ہے۔ وَمَا مَا يَقْتَضِيهِ علم البیان فَهُوَ أَنَّ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الاختصاص، علم بیان جس کا تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انتم تملکون فی تملکون، اس میں اختصاص پر دلالت ہے، یعنی انتم جو لایا گیا ہے وہ اختصاص کی بنیاد پر لایا گیا ہے۔ وَأَنَّ النَّاسَ هُمُ الْمُخْتَصُّونَ بِالشُّبْهِ الْمُتَبَالَغِ، اور لوگ یہ مختص ہے ایسے شبہ کے ذریعے سے جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ خزائن رحمت ربی رزقہ وسائر نعمہ علی خلقہ اذا لامسکتم لبخلتم خشیۃ ان یفنیہ الانفاق، یعنی تم بخل کرتے اس خشیت سے کہ انفاق اس کو ختم کر دے گا۔ وکان الانسان قتورا بخیلا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، تھوڑی سی عبارت اس کی پڑھ لے۔